وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. معزز ساتھیوں، مکرم دوستوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب التیمم کا یہ درس نمبر 15 ہے. سابقہ دروس میں بات یہاں تک پہنچی، 2 حدیثیں اخیر میں نے ذکر کیا. پہلی حدیث علی رضی اللہ عنہ کی، انکسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجہ بسند واہن جدا. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ایک کلائی کا جوڑ یعنی گٹا ٹوٹ گیا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے پٹیوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. یہ حدیث اور اس کے ساتھ دوسری جو حدیث ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس شخص کے متعلق جسے پتھر سے چوٹ لگا اور پھر زخم کافی ہو گیا، اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے لیے کوئی رخصت ہے، آسانی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پانی استعمال کر سکتے ہو تو پانی استعمال کرنا ضروری ہے. اس نے غسل کیا، اس کی موت واقع ہو گئی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا اس کے لیے یہ کافی تھا. کیا کافی تھا؟ انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه یا على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. کہ اس کے لیے، اس شخص کے لیے کیا کافی تھا؟ اتنا ہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ کر مسح کرتا. جہاں زخم ہے ادھر پٹی باندھ کر کے اس کے اوپر مسح کر لیتا اور باقی بدن کو دھو لیتا. یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. بہرحال تخریج دونوں حدیثوں کی تفصیل کے ساتھ مکمل ہو گئی، اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت یہ بھی میں نے واضح کر دیا. اور اختصاراً شج الذی شج جو عربی عبارت ہے الذی شج، یہ الشجہ سے لیا گیا ہے، اور اس سے مراد وہ زخم جو چہرے اور سر پر ہو. چہرے اور سر پر جو ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے الشج یا شجہ جراحہ، اور اگر باقی اس کو شجہ کہا جائے گا اور باقی جسم میں ہے تو اس کو عربی میں کہا جائے گا جرح کہا جائے گا. اور جرح اور جرح میں کیا فرق ہے؟ جرح جسم پر جو لگتا ہے اور جرح جو زبان سے ہوتا ہے، یعنی جرح جو محسوس ہو اور جرح جو معنوی ہو، زبان سے تکلیف دینا. اسی لیے علماء حدیث کہتے ہیں جو رجال کے متعلق جو انہوں نے ان کی توثیق اور تضعیف پر کتابیں لکھی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کتاب الجرح والتعدیل، کتاب الجرح والتعدیل. پھر ایسے اسی حدیث میں ہے وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، یہ تعصیب سے ماخوذ ہے، یعنی پٹی کو مضبوطی سے باندھ لینا، خرقہ پرانا کپڑا. اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. یہ دونوں حدیثوں سے یہ فائدہ ذکر کیا جا رہا ہے الجبیرہ کے مسح کرنے کے متعلق. دیکھیں الجبیرہ یہ اصطلاح ہے، ہر وہ چیز جو جسم پر باندھا جائے، چاہے پٹی کی شکل ہو یا ایسے ہی پلسٹر ہو، جسم میں زخم ہو، یا ایسے ہی آگ لگ گئی اس سے آدمی کا ہاتھ یا پیر جل گیا ہو، یا ایسے ہی
پرانے زمانے میں جس طرح لکڑیوں سے جوڑتے تھے تاکہ آدمی حرکت نہ کر سکے اور اس کی ہڈیاں ٹھیک ہو جائیں، تو یہ تمام چیزیں داخل ہیں الجبیرہ میں. کیا ہے؟ جبیرہ میں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے بار بار اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو جبیرہ اس کو کہا جاتا ہے. جبیرہ، پٹی، پلسٹر، سب کچھ اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اختصاراً پھر سے میں نے پیش کیا، ترجمہ کیا، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جبیرہ پر مسح کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اور یہ دونوں حدیثوں کا تعلق یا موضوع کیا ہے؟ جبیرہ پر، یا ایسے جبیرہ پر مسح کرنے کے متعلق. لیکن وہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، بلکہ کہیے ضعیف جداً ہے. پہلی جو حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا؟ اس میں ایک راوی ہے، وہ راوی کیا ہے؟ منکر الحدیث. اور بلکہ کچھ اہل علم نے کہا کہ من گھڑت حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں. اور دوسری جو حدیث ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ والی حدیث، اس حدیث کے بارے میں بھی کلام ہے، اور اس یہ بھی حدیث ضعیف ہے. تو بہرحال ایک حدیث ضعیف جداً ہے، دونوں حدیثیں ضعیف ہیں. اب یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، اسی لیے اس مسئلے میں اب اختلاف پیدا ہوا. پہلی بات پھر سے اختصاراً، ان دونوں حدیثوں کا حکم اگر چھوڑ لیا، اگر حکم چھوڑیں تو کیا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جبیرہ پر مسح کرنا جائز ہے، اور جبیرہ کے احکام ان دونوں حدیثوں سے ملتے ہیں. لیکن اب اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ اس حدیث میں یہ حدیث ضعیف ہے، اور بلکہ کچھ اہل علم نے ضعیف جداً کہا. اسی لیے اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا. کیا جبیرے پر آپ مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھا، اگر نہیں کر سکتے اور آدمی اس سے مجبوری میں پٹی لگی ہے تو کیا کرے؟ پٹی کھولے اور دھلے، یا خلاص معاف ہے مکمل طور پر، یا تیمم کرے؟ اس طرح کئی سمجھیے سامنے کئی اقوال ملیں گے. تو یہ ان حدیثوں میں جبیرہ کے احکام ملتے ہیں، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف واقع ہوا. اس مسئلے میں اختصار کے ساتھ دو اہم قول سامنے آ رہا ہے، دو اہم قول. پہلا قول، جنہوں نے ان دونوں حدیثوں سے استدلال کیا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن استدلال کیا اور کہا کہ جو بھی حدیث ضعیف ہے، ضعیف جداً بھی ہے، ادھر ضعیف ہے، تو مل کر ایک قوت ملتی ہے، اور اس طرح ان دونوں حدیثوں سے یہ حکم ملتا ہے کہ جبیرے پر مسح کرنا جائز اور درست ہے. یہ قول الصنعانی نے ذکر کیا، الشوکانی نے ذکر کیا، ہمارے اور آپ کے دور کے شیخ بن باز رحمہم اللہ اجمعین انہوں نے بھی ذکر کیا. دوسرا جو فریق ہے، پہلا فریق جنہوں نے اس حدیث سے استدلال کر لیا تو خلاص جبیرہ مشروع ہے اور مسح کر سکتے ہیں. دوسرا فریق جو ہے انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ حدیثیں ضعیف ہیں تو قابل حجہ نہیں ہیں، اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے، حدیثیں ضعیف ہیں. تب کیا کرنا چاہیے؟ جنہوں نے حدیثوں کو رد کیا، اب یہ دوسرا فریق جنہوں نے حدیث کو رد کیا کہ حدیث ضعیف ہیں، تو ان کے درمیان دو فریق سامنے آئے، دو قول. پہلا قول یہ ہے کہ خلاص مسح کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، جبیرہ پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ عاجز ہے کہ مسح کرے، تو نہ مسح کرے گا نہ تیمم کرے گا. یہ قول ابن حزم الظاہری کا یہ قول ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، تو آدمی نے اگر پلسٹر لگا لیا ہاتھ میں تو کیا کرے گا؟ خلاص نہ مسح کرے نہ تیمم کرے. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی جو دین اسلام کے جو قاعدے ہیں ان قاعدے سے یہ استدلال کر رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. تو یہ آدمی جبیرہ لگا لیا تو مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر استدلال کرتے ہیں، یہ بھی ایک عام دلیل ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جب میں تم لوگوں کو کچھ حکم دوں تو استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. تو یہاں اس کی استطاعت اب نہیں ہے کہ وہ غسل کرے، تو خلاص ساقط ہے. پھر جو کہتے ہیں مسح کرنا چاہے، کیا دلیل ہے قرآن و حدیث سے؟ وہ حدیثیں ضعیف ہے اور وہ اب استطاعت نہیں رکھتا تو ساقط ہے، خلاص مسح کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، دوسرا قول جنہوں نے حدیث کو رد کیا کہ حدیثیں ضعیف ہیں، انہوں نے کہا نہیں، تیمم کرے گا. غسل اگر دھل نہیں سکتا ہے وہ وضو و جگہ، اور جبیرے پر مسح نہیں کرے گا. ان کی دلیل کیا ہے کہ وضو، جب بندہ وضو جو کرتا پانی سے اگر عاجز ہو جائے تو پھر اس کے لیے شریعت نے کیا آسانی دی ہے؟ تیمم کرنا. تو الاصل پانی ہے اور بدل کیا ہے؟ تراب، مٹی ہے. تو جب اصل جس طرح ایک بیمار آدمی ہے، پانی موجود ہے لیکن استعمال کرنے سے نقصان ہے، تو تیمم کر لے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو ایسے ہی یہ بھی بیمار ہے، عاجز ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ کیا؟ تیمم کر لے. یہ قول الشافعیہ، مذہب جو شافعی ہے، الشافعیہ کے علماء میں سے یا کچھ اہل علم جو علماء شافعیہ ہیں، ان کا یہ اجتہاد و رائے ہے. اس طرح سامنے 3 اقوال آگے تقریباً. پہلا قول کیا کہ مسح کرے گا، ان دونوں حدیثوں سے انہوں نے دلیل کیا، استدلال کیا. دوسرا قول کہ ساقط ہے. تیسرا قول تیمم کرے گا. اب کون سا قول صحیح ہے؟ کون سا قول صحیح ہے ان تینوں اقوال میں؟ تیسرا قول تیمم. اچھا، سبھی کے بعد دلیلیں ہیں باختصار. اچھا، تو دلیل کیا ہے، یا کہیے کون سا قول صحیح ہے؟ چلیے، واللہ اعلم. حدیثیں تو ضعیف ہیں، حدیثوں کو ترک بھی کر دیا جائے تو شریعت کے جو قواعد ہیں اور شریعت کے اور جو اصول بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں کی روشنی میں اہل علم کا جو اجتہاد ہے وہ اجتہاد یہ ہے، اقرب الی الصواب یہ ہے کہ ان جبائر پر یا یہ جو جبیرہ ہے، پلسٹر ہے یا پٹی ہے، اس پر مسح کرے گا، اس پر مسح کرے گا. ابھی دلیلیں پیش کروں گا. یہ اقرب ہے الی الصواب. یہ قول جو ہے جمہور اہل علم کا ہے، حنابلہ، مالکیہ، شافعیہ، احناف سبھی کہا. ابن المنذر نے بھی اسی کو راجح قرار دیا، اور ابن المنذر نے نقل کیا کہ یہ کچھ صحابہ کرام اور تابعین کا بھی یہی اجتہاد ہے یا یہی رائے ہے. اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما، عطا، عبید ابن عمیر، ابراہیم النخعی، الحسن البصری اور ان کے علاوہ اور بھی تابعین. دیکھیں قوت مل رہی ہے، اہل علم کا وزن بڑھ رہا ہے. اس قول کی طرف جو مائل ہیں یا قائل ہیں، اس قول کے جو قائل ہیں یا اس مسئلے کا کہ مسح کرنا چاہیے. ایسے ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے اور اسی کو انہوں نے ترجیح کی ہے، اختیار کیا ہے. اب دلیل کیا ہے؟ تو دلیل نمبر ایک جرابوں پر مسح کرنے کا قیاس. کس پر؟ جرابوں پر مسح کرنا یہ شریعت نے جائز قرار دی ہے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے اللہ اکبر، دیکھیں کہاں سے استدلال کیا، معقول ہے کہ نہیں؟ اچھا سنیں، یہ بھی کہتے ہیں دیکھیے جرابوں پر مسح کرنا یہ کیا ضرورت کے تحت شریعت نے اجازت دی ہے یا شریعت نے ایک آسانی دی ہے؟ عام طور جب بھی آدمی چاہے مسح کر سکے جرابوں پر، موزوں پر، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، سفر میں ہو یا ایسے ہی حالت اقامت میں ہو. عام ہے، آسانی شریعت نے دی ہے. اس کے لیے ضرورت کا ہونا یا سفر نہیں شرط. عام حالات میں بھی آدمی اگر ان جرابوں کو، موزوں کو وضو کر کے پہنا، اس کے اور جو شروط ہیں پاک ہوں اور اس مدت میں اور حدث اصغر میں ہونا کہ حدث اکبر میں، تو مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو آسانی شریعت نے دی ہے جرابوں پر اور ایسے ہی موزوں پر
بندہ مسح کر سکتا عام حالات میں، تو بدرجہ اولا یہ جبیرہ جو ہے کہ اس پر مسح کرے، اس لیے اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو کھول کر اور دھلے، تو پھر اس کے لیے یہی متعین ہے کہ وہ ان جبیروں یا ان جبائر پر یا اس جبیرے پر کیا کرے؟ مسح کرے۔ کیا رہا ہے یہ دلیل؟ قوی ہے، قوت ہے۔ اچھا، دوسری دلیل البیہقی نے روایت کی ہے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں موسیٰ ابن یسار سے، جو روایت کرتے ہیں نافع سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ ابن عمر نے توضأ وکفہ معصوبہ فمسح علی العصائب وغسل سوى ذلك، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وضو کیا اور ان کی ہتھیلیاں یا ایک ہتھیلی وکفہ اس پہ پٹی لگی ہوئی تھی یا باندھے ہوئے تھے کسی چیز سے، یعنی بیماری کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا کہیں کہ ٹوٹا ہوا تھا، تو انہوں نے جب وضو کیا تو اس پر مسح کیا، اس پر کیا؟ مسح کیا، اور باقی پھر اعضاء کو انہوں نے دھلا۔ تو اس اثر سے حدیث مرفوع ثابت نہیں اس مسئلے میں، چلیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ابن عباس یا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے ایسا کیا۔ تو جس مسئلے میں حدیث نہیں ہے، صحابی کا اگر اجتہاد ہے، ان کا عمل ہے، تو اس کا ایک اعتبار اور ایک وزن ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل۔ تو اس طرح خلاصہ کلام جبیروں پر مسح کرنے کے متعلق کہ اس میں 3 قول ہے۔ پہلا قول مسح کرنا چاہیے، دوسرا قول کی ساقط ہے، معاف ہے، ہاتھ آپ کا مان لیں اس پہ پلسٹر لگا ہوا ہے، خلاص آپ دھلیں، اس پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا قول ہے کہ آدمی تیمم کرے گا اس کی جگہ پر، یعنی وضو پورا دھل لے گا اور اس کے بدلے میں پھر کیا کرے گا؟ اخیر میں تیمم کرے گا، جس طرح کی تیمم کا طریقہ گزر چکا، چہرے کو دھلے گا، پھر چہرے پر مسح کرے گا، ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھوں کو مارے گا، پھر ایسے ہی چہرے پر مسح کرے گا، پھر بائیں سے دائیں پر اور دائیں سے بائیں پر۔ تیسرا یہ قول، پہلا قول وہی راجح ہے، حدیث اگرچہ صحیح نہیں ہے، اس کی دلیل قیاس مسح علی الخفین پر، اور دوسری دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اثر ملتا ہے، یہ موقوف روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل ہے۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد یہ واضح کر رہا ہوں کہ جب بندے نے مسح کر لیا تو پھر اس کے ساتھ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسح جب کر لیا تو پھر تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ اہل علم نے کہا تیمم بھی کرے گا، تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، جب اس نے مسح کر لیا تو کافی ہے، مسح کر لیا تو یہ کافی ہے، اور یہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عضو کے لیے، ایک حصے کے لیے، وضو کے اعضاء، ایک عضو کے لیے، ایک حصے کے لیے 2 طہارت استعمال کرنے ایک وقت، یہ شریعت کے قواعد کے خلاف ہے۔ کچھ اہل علم نے کہا مسح کرے گا پھر تیمم بھی کر لے، مسح کرے گا اوپر حصہ، تیمم کر لے گا اندر حصے کے بارے میں، تو کہا یہ شریعت اسلامیہ کے جو قواعد ہیں اس کے خلاف ہے کہ 2 طہارت، ایسا تو نہیں، یا تو آدمی وضو کرے یا تو مثلا تیمم کرے یا تو مسح کر لے۔ جس طرح کی جرابوں پر ہے تو آدمی کیا غسل نہیں کرتا ہے، تیمم نہیں کرتا، مسح کرتا ہے، تو یہ کیسے یہاں جبیرے پر کہ ایک مرتبہ مسح کرے پھر تیمم کرے، یہ غیر مناسب ہے۔ کچھ فقہا نے کہا، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، مرجوح ہے۔ اور شریعت میں مثال بھی نہیں ملتی ہے کہ 2 طہارت آدمی کرے ایک وقت، 2 قسم کی طہارت، یعنی تیمم بھی کرے اور ایسے ہی غسل بھی کرے، اور ایسے ہی مثلا یا اس کی جگہ پر یا تیمم کرے یا غسل کرے، ایسا 2 طہارت یہ نہیں ملتا ہے شریعت میں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر آدمی کا وہ ہاتھ یا پیر اس میں تکلیف ہے یا جلا ہوا ہے، پٹی نہیں لگی ہوئی ہے، نہ پلسٹر لگا ہوا ہے، لیکن کھلا ہوا ہے، تو کیا کرے ادھر؟ اور ایسی حالت میں غسل بھی نہیں کر سکتا ہے، مسح بھی نہیں کر سکتا ہے، غسل بھی نہیں کر سکتا ہے، مسح بھی نہیں کر سکتا ہے، پانی ایک دم منع کیا، ہلکا سے پانی بھی ایسے کرے، نہیں، ڈاکٹر نے منع کیا، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو وہ ادھر کہتے ہیں تیمم کرے، ادھر اس کے لیے
تیمم کرے ایسی حالت میں، یعنی نمبر 1 غسل، نمبر 2 مسح، نمبر 3 تیمم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کو جو زخم یا چوٹ لگی ہے ہاتھ میں اعضائے وضو میں، تو اس کی 2 حالات ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ عضو چھپا ہوا ڈھکا ہوا ہے پٹی سے یا پلاسٹر سے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ صحیح جو ہے مسح کرنا، مسح کرے گا۔ دوسری حالت، دوسری صورت ہے کہ وہ کھلا ہوا ہے، وہ کھلا ہوا ہے لیکن ادھر آگ یعنی جلا ہوا ہے، تکلیف ہے، ہاں بیچ بیچ میں مرہم لگا رہا ہے، المہم مکشوف، پٹی نہیں بندھی ہوئی نہ پلاسٹر ہے، تو ادھر کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 غسل کرنا چاہیے اگر غسل کر سکتا ہے، یعنی مسئلہ نہیں ہاں چوٹ لگے لیکن غسل کر سکتا ہے تو پہلا نمبر غسل کرے، اگر غسل کرنا ممکن ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ اگر غسل نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ نقصان ہے تو مسح کرے، دوسرے نمبر مسح کرے، اگر مسح کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر مسح بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ تیمم کرے۔ اس طرح بات واضح ہو گئی بہت ہی اختصار کے ساتھ اور نہایت ہی دیکھیں اس کے اندر تقسیمات ہے۔ اگر یہ آپ نے تصور کر لیا تو پورا مسئلہ خلاص، اس کا خلاصہ آپ سمجھ گئے، شاید دہرانے کی ضرورت نہیں، کہ مرتبہ پھر دہرایا جائے، واضح ہو گئی۔ چلیے آپ نے بول دیا واضح ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق یہ بات واضح ہو گئی، اور فقہا ذکر کرتے ہیں فرق جبیرہ جو مسح کیا جاتا ہے یا جبائر، اور ایسے جو جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے، دونوں پر مسح کیا جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مزید علم اضافہ کے لیے بیان کیا جا رہا کیا فرق ہے دونوں میں، جرابوں پر اور موزوں پر مسح کرنا اور ایسے ہی ان جبیروں پر یا جبائر پر مسح کرنے میں کیا فرق ہے، اور یہ ضرورت کے تحت۔ تو نمبر ایک جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی مدت متعین ہے، سفر میں 3 دن، حالت اقامت میں 1 دن، اور جبیرے پر مسح کرنے کی مدت متعین نہیں ہے، یہ نمبر 1۔ اور دوسرا فرق کیا ہے؟ ادھر شرط ہے بہت صحیح، جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مکمل وضو کرنے کے بعد پہنے تاکہ مسح کر سکے، جبیرے کے لیے نہیں۔ آدمی کا وضو نہیں تھا اور پلسٹر لگ گیا، پٹی باندھ دیا ڈاکٹر نے، کوئی حرج نہیں، مسح کر سکتا ہے، یہ دوسرا فرق۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ موزوں پر اغلب جو حصہ ہے یا کہیں ظاہری حصے پر مسح کر لیا، اکثر حصہ تو کافی ہے، اور جبیرہ پورا مسح کرنا چاہیے، ہلکا سے پورا جو ہے پورے پر، اگر ہاتھ پہ لگا تو پورے پر۔ ایسے ہی نمبر 4 فرق یہ ہے کہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنا یہ صرف حدث اصغر، اس حالت میں آپ جب وضو کریں مسح کر سکتے ہیں، اور جبیرہ جو ہے حدث اکبر بھی، جنابت بھی لاحق ہو جائے تو آپ غسل کریں گے اور اتنی جگہ کو مسح کر لیں گے، جبکہ جرابوں میں نکالنا ضروری ہو گیا۔ آدمی موزہ پہنا، وضو کرنے کے بعد جنابت لاحق ہو گئی تو مکمل غسل کرنا پڑے گا، نہیں کہ جسم پورا دھل لے اور اتنا یہ مسح کر لے، اس لیے مسح کرنا صرف حدث اصغر میں جائز ہے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں مکمل ہو گیا، تو باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں ایک نئی حدیث اور آخری جو حدیث ہے باب التیمم کا وہ ذکر کروں گا، پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔